أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. حضرات، یہ پابندی لگائی گئی ہے اور لگائی جانی چاہیے، اس لیے کہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تفصیل میں جایا جائے. ظاہر ہے کہ جس شخصیت کے تعلق سے یہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے، بہت سارے لوگوں کے قلب و ذہن میں بہت ساری باتیں ہوں گی. میں اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے استاذ بھی تھے، میں نے مولانا سے نور الانوار پڑھی ہے. مولانا ازرہ شفقت کبھی دلی میں اور کبھی دیگر مقامات پر جب ان کی خدمت میں حاضری کا یا ملاقات کا شرف حاصل ہوتا تھا تو مولانا مجھے حضرت کہتے تھے. ایک دفعہ میں نے مولانا سے کہا کہ مولانا، میں آپ کا شاگرد ہوں. جب میں شاگردی کر رہا تھا تو اس وقت مجھے آپ نے کوئی سزا نہیں دی، لیکن اب اس مرحلے میں پہنچ کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے آپ سزا دے رہے ہیں. مولانا نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنے شاگرد کی تربیت اس طور پر کی ہے کہ اس کو اگر میں حضرت میں نے کہوں تو پھر کون کہے گا. میں نے کہا آپ مجھے صرف رفیق کہیں، مجھے انتہائی خوشی ہوگی. کہنے اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں تمہیں رفیق ہی کہوں گا. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھرے. مولانا کی خصوصیت اور خوبی یہ تھی، میں کسی تفصیل میں اور کسی اور انداز سے گفتگو کرنے کے بجائے، مولانا اتحاد بین المسلمین کے سلسلے میں ایک درد رکھتے تھے، ایک طریقہ اختیار کرتے تھے. چنانچہ جب مشاورت کے اتحاد کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی، دہلی سے ایک وفد مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا. اس ڈیلیگیشن میں میں بھی تھا. مولانا نے نہایت ہی اچھے انداز سے ان نکات پر گفتگو کرنے کے بعد جب نشست ختم ہوئی تو مولانا نے جس سوز و گداز کے ساتھ دعا فرمائی تھی، سچی بات ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں مشاورت کے دونوں دھڑوں میں اتحاد کی ایک کیفیت پیدا ہو گئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. اسی کے ساتھ یہ بات بھی کہ تمل ناڈو کے وانمباڑی کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک مسجد کی افتتاح بھی ہے اور آخری عشرے میں قرآن کے سلسلے میں ایک اچھی سی تقریر ہونی چاہیے تاکہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہو. اور اس کے لیے لوگوں نے کہا کہ تم چونکہ مولانا کے شاگرد ہو، اس لیے مولانا کو اس بات پر آمادہ کر لو کہ مولانا یہاں تشریف لائیں اور مسلمانان وانمباڑی کو مولانا کی تقریر سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے. میں نے مولانا سے درخواست کی. مولانا نے بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی تفصیل معلوم کیے ہوئے، یہ چھوٹوں پر ان کا بھروسہ اور اعتماد تھا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو تو میں چلوں گا. حضرات گرامی، یہاں تک تو بات ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن جب وانمباڑی سے کچھ ہمارے بزرگوں نے، دوستوں نے، بھائی خواہوں نے، انہوں نے وہاں سے جب یہ معلوم ہوا کہ مولانا تشریف لا رہے ہیں تو مولانا سے ٹیلی فون کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے مولانا سے یہ کہا کہ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے. یہاں تک کہ جب دہلی کے ایئرپورٹ پر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، مولانا نے گفتگو کی. میں فلائٹ میں پہنچنے کے بعد مولانا سے میں نے پوچھا کہ کس کا ٹیلی فون تھا، کوئی ہنگامی ضرورت پیش آ گئی تھی؟ مولانا نے کہا نہیں، وانمباڑی سے ٹیلی فون تھا اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے، اگر آپ یہاں تشریف لائیں گے تو یہاں کے حالات خراب ہو جائیں گے. میں نے کہا مولانا پھر آپ نے کیا کرنے کے، ٹکٹ تو کٹا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فلائٹ میں ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں، اب یہاں سے جانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب ہم لوگ وانمباڑی پہنچ گئے
اس وقت بھی کچھ لوگوں نے آ کر کے مولانا سے یہ بات کہی کہ آپ کو یہاں سے واپس چلا جانا چاہیے. مولانا کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں نے جب وعدہ کر لیا ہے اور اس وعدے کے نتیجے میں مسلمانوں کو فائدہ پہنچنے والا ہے, میں کام کر کے جاؤں گا. میں حضرات یہ بات اس سیاق میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک اختلافات کی بات ہے, ہمارے بہت سارے بزرگوں نے اختلافات اور مخالفت کی وضاحت کی ہے, تشریح کی ہے. اس سلسلے میں ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کے لیے کوشاں ہونا چاہیے کہ اختلاف اگر ہو جائے تو اختلاف کے تعلق سے اسے گوارا کرنا چاہیے, اور گوارا کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کے تقاضے ہیں دینی نقطہ نظر سے, اسلامی نقطہ نظر سے جو طریقہ اختیار کیا ہے ہمارے اکابرین نے اور بزرگوں نے, اسے اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ حضرت مولانا محمد سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو اللہ تبارک تعالیٰ نور سے بھر دے, ان کے درجات کو بلند کرے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ان کی جو وراثت اتحاد بین المسلمین یا علمی انداز سے ان کے خانوادے کے لوگوں کو میسر ہو, ان کے شاگردوں کو, تلامذہ کو, ان کے بہی خواہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ وہ نعمت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدق